تغنى بالقرآن وحي السماء الرباني. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم دوستوں اور بزرگوں، ویسے میں سلام کے سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے دینی تعلیم ذکر کر رہا تھا، مگر اس وقت حالات کی مناسبت سے ایک اہم موضوع آپ کے سامنے ذکر کرنا زیادہ مناسب سمجھتا ہوں. حدیث شریف میں ایک بہت پیاری دعا سکھلائی گئی ہے، اللہم انی اسألک من خیر ما تجیء بہ الریاح واعوذ بک من شر ما تجیء بہ الریاح. اے اللہ، ہوا اپنے ساتھ جو اچھائیاں اور خیرات لاتی ہیں میں تجھ سے وہ خیرات اور بھلائیاں مانگتا ہوں، اور ہوا اپنے ساتھ جو برائیاں لاتی ہے اللہ ان برائیوں سے میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں. اب مسلمان کے ذہن میں سوال کھڑا ہو سکتا ہے کہ ہوا اپنے ساتھ کون سی بھلائیاں لاتی ہے اور کون سی برائیاں لاتی ہے. اس کا ایک مطلب تو یہ ذکر کیا گیا ہے کہ ہوا کے ساتھ ساتھ بیماریوں کے وائرس اور جرمز آتے ہیں. آپ نے نہیں دیکھا موسمی بخار ہوتا ہے، خاص موقعوں کے اوپر وبائیں پھیلتی ہیں، یہ سب اللہ کے حکم سے ہے، ہوا کی ذاتی کوئی تاثیر نہیں، مگر اللہ دنیا میں اسباب کے ساتھ کام کرتا ہے تو ہواؤں کو سبب بناتا ہے لوگوں کے بیمار کرنے. تو بندہ اللہ تعالیٰ سے یہ چاہے کہ اللہ اس کے ساتھ جو خرابیاں بیماریاں آتی ہیں میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں. اور اسی ہوا کے ساتھ تندرستی بھی آتی ہے، چنانچہ ہوا خوری کے لیے لوگ الگ الگ جگہوں کے اوپر جو جاتے ہیں وہ تندرستی حاصل کرنے کے، اللہ نے اس کو تندرستی اور صحت کا سبب بھی بنایا. تو بندہ مانگے کہ اللہ ان ہواؤں کے ساتھ جو اچھائیاں، تندرستی، صحت مندی آتی ہے اس کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. اس سے زیادہ ایک لطیف مطلب یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ہوا کے ساتھ جو خیرات آتی ہیں اس سے مراد ایمان کی ہواؤں کا چلنا ہے، اور ہوا کے ساتھ جو برائیاں اور شرور آتے ہیں اس سے مراد کفر کا، شرک کا، فسق و فجور کا، منافقت کا پھیلنا. تو بندہ گویا اپنے رب سے یہ کہے کہ اللہ ہواؤں کے ساتھ جو کفر و شرک کے جمس آتے ہیں اور آدمی کو مشرک و کافر بنا جاتے ہیں میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، اور ہواؤں کے ساتھ جو اچھے پیغامات آتے ہیں جو انسان کے درون کو اور روح کو ٹھنڈک بخشتے ہیں، اس طرح کے ایمان افروز احوال سے اور حالات کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. ہمارے ہندوستان میں اس وقت سچ کہو تو یہی بری ہوائیاں چل رہی ہیں. مومنوں کو بہت ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس سلسلے میں پناہ مانگے کہ ہوا اپنے کندھوں کے اوپر جو کفر و شرک لے کر آ رہی ہے اللہ ہم خود کو اور اپنی اولاد اور نسل کو اور تمام مسلمانوں کو آپ کی پناہ میں دیتے ہیں. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے چند سالوں سے یا چند مہینوں سے بالخصوص کوئی بھی غیروں کا تہوار آتا ہے ہنود کا اور اپنے ساتھ چند آدمیوں کا، مومنوں کا ایمان لٹ کے چلا جاتا ہے. اس تہوار کے آنے سے پہلے بہت سے مومن تھے، لیکن تہوار آیا کیا بہت سارے مومنوں کا ایمان لٹ گیا. ابھی جو رکشا بندھن گیا دیکھ لیجئے، اس میں کتنی مسلمان لڑکیوں نے غیروں کے ہاتھوں میں جو ہے راکھڑیاں باندھی، کتنے مسلمان لڑکوں نے لڑکیوں کو باندھا. یہ گنپتی کا تہوار اس وقت گیا، بہت سارے مسلمانوں کو جو ہے اس نے ایمان سے بے بہرا کر دیا. ایک تہوار کیا گیا، اس نے بہت سارے مومنوں کو بے ایمان کر دیا. بہت سے آرتیوں میں شریک ہوئے، بہت سو نے وہاں کی ویدھیوں کے اندر ڈائریکٹ شرکت کی، گانے بجانوں، ناچ گان اور ان کی جو مذہبیات ہے ان میں اعزاز کے ساتھ شریک ہوئے. یہ حضرات اپنے ایمان کی خیر منا لیں. انہیں چاہیے کہ یہ حضرات جو ہے وہ اپنا ایمان بھی لا الہ الا اللہ پڑھ کے تازہ کریں اور نیا نکاح پڑھیں. پھر سے ان کا نکاح بھی گیا اور ان کا ایمان بھی گیا.
جنہوں نے بت کی تعظیم کی انہوں نے رب کی توہین کی. ہمارے رب کی توہین جو مالک الملک ہے اور جس کا تم کھاتے ہو اور جس نے تم کو ایک ایک نعمتیں عطا فرمائی, تو اس معبود کے ساتھ یہ غداری مومن کی کیسے برداشت کی جا سکتی ہے؟ مومنوں نے بڑی خوشیوں کے ساتھ اور تعظیم کے ساتھ گنپتیوں کے وسرجن میں بھی حصہ لیا اور پرستھاپت کرنے میں بھی حصہ لیا, اور پھر وہ سماج میں معزز سمجھے جاتے. اللہ کی پناہ, ان حضرات سے جو محبت کرے گا وہ آدمی بھی اللہ کا معتوب ہوگا, اللہ کا غضب اتر سکتا ہے ان پر. جو ان کی طرف سے ڈیفینس کرے گا اور ان کی ان حرکتوں کے اندر ان کو معذور سمجھے گا, وہ آدمی اللہ کے یہاں محشر کے اندر بہت بڑا جوابدار ہے. کٹہرے میں کھڑے کر کے اللہ جواب پوچھے گا کہ تم نے میرے دشمنوں سے محبت کی تھی. اب بہت صاف صاف جو ہے دو لائنوں میں بٹ جانے کا دن آ گیا ہے. ہم لوگ یا تو رب کے ساتھ رہنا چاہیں یا سب کے ساتھ رہنا چاہیں, ایک بات طے کر لینی ہوگی, آپ دو کشتیوں میں قدم نہیں رکھ سکتے. اللہ کا رہنا ہے تو سب کی ناراضگی برداشت کرنی پڑے گی, اور سب کے ساتھ رہنا ہے تو اللہ کو بھول جاؤ ایک مرتبہ. اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے. بڑے برے دن آ گئے ہیں. کیا مومن کو بتوں سے محبت ہو گئی اور بت کے پجاریوں سے محبت ہو گئی؟ سچی بات یہ ہے کہ ہمارے دل میں ان کی محبت گھر کر گئی. بہت صاف بات ہمارا رب بھی کہتا ہے, اور اس نے اتنی اندر سے کھول کر بیان کر دی ہے بات کہ اس کے بعد کچھ بھی کہنے کو جو ہے باقی نہیں رہ جاتا. میں ایک آیت پڑھتا ہوں, ترجمہ کرتا ہوں, آپ دیکھ لیجئے ہمارا رب ایگزیکٹ ہمارے حالات بیان کر رہا ہے. یعنی اللہ فرماتا ہے ہا انتم اولا تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ. یہ بت کے پجاری اور یہ دشمن اللہ کے, تم کو تو ان سے محبت ہے, ان کو تم سے محبت نہیں ہے. ولا یحبونکم, تم پوری کتاب پر ایمان رکھتے ہو, قرآن کا ایک ایک حرف تم اس پر جو ہے ایمان رکھتے ہو. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا, جب تمہارے ساتھ وہ ملاقات کرتے ہیں تو السلام علیکم بولیں گے, اور تم کو خوش کرنے کے لیے آمنا اور نہ جانے کیا کیا الفاظ ماشاءاللہ اور انشاءاللہ بھی بولیں گے. ہمارا رب کہتا ہے وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ. لیکن تم نے دیکھا تم سے ہٹ کے جب اپنوں میں وہ جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ہمارا رب خبر دے رہا ہے کہ جنہوں نے تمہارے منہ پر تمہارے ساتھ محبت کا اظہار کیا, وہ جب ادھر گئے تو غصے کے مارے تم پر اتنا غصہ ہے کہ اپنی انگلیاں کاٹنے لگے. نہیں, انسان کو جب غصہ آتا ہے تو ایک مرتبہ اپنی انگلیوں کو کاٹتا ہے. ہمارا رب کہتا ہے کہ جب یہ اپنوں میں جاتے ہیں تو تم سے وہی محبت کا اظہار کرنے والے لوگ تم سے اتنی عداوت و پرخاش رکھتے ہیں, اتنی دشمناوٹ ان کے دل میں بھری ہوئی ہے کہ وہ لوگ وہاں جا کر جو ہے تمہارے خلاف غصے سے اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں. اللہ فرماتا ہے موتو بغیظکم, تمہارے غصے میں مر جاؤ. کون پوچھتا ہے تمہارے غصے کو؟ کرتے رہو غصہ. ان اللہ علیم بذات الصدور, تمہارے دلوں میں کیا ہے اللہ جانتا ہے. اور ہمارا رب آگے فرماتا ہے ہم کو جن سے محبت ہے ان کے دلوں کا حال میرے رب کے علاوہ اور کوئی نہیں بول سکتا. اللہ فرماتا ہے ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم, تم کو اگر کوئی بھلائی اور بینیفٹ اور نفع پہنچتا ہے تو ان کے پیٹ میں دکھتا ہے. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها, تم کو کوئی مصیبت لگتی ہے, مسلمانوں کے گھر جلتے ہیں, مسلمانوں کی دکانوں کے اوپر جو ہے کوئی بڑا نقصان ہوتا ہے, ان کا جی خوش ہو جاتا ہے. ہمارا رب کہتا ہے ان کا جی خوش ہو جاتا ہے. وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. دو بات کرو, ایک تو دینداری پر جمے رہو, دینداری برتو اور دینداری پر جمے رہو. دو کام کرنے ہیں. تتقو, دینداری برتو, تصویرو, جمے رہو اس دینداری کے اوپر. تم کو ان کے داو پیچ اور ان کی طرف سے جو کچھ بھی پلاننگ اور اسکیمیں ہوتی ہیں ہمارا رب کہتا ہے بالکل نقصان نہیں دے سکے گی. واللہ محیط بالکافرین. اور یہ لوگ جو ہیں ان کو تو اللہ نے اپنے گھیرے میں لے لیا, اور جسے اللہ اپنے گھیرے میں لے لے وہ بچ سکتا ہے. تم کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس بات یہ ہے کہ ہمیں ان سے محبت ہے, ان کے دل میں ہمارا رب گواہی دیتا ہے کہ بالکل محبت نہیں. تو آپ کہاں پہنچو گے ان سے محبت کر کے؟ ان کے بتوں میں شرکت, ان کے مذہبیات میں شرکت کر کے ان کو خوش کر دو گے, اللہ کو ناراض کر دو گے. ہمارا رب بہت سختی کے ساتھ اس چیز کو منع کرتا ہے.
اس موقع کے اوپر ہم لوگوں کو برملا ہمارے رب کے سامنے اپنے اور اپنی نسلوں کے بتوں کی پوجا سے حفاظت کی دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کتنی پیاری ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ اس شہر مکہ کو تو پرامن بنا اور مجھ کو بھی بت کی پوجا سے محفوظ رکھ اور میری نسل کو بھی محفوظ رکھ۔ کیا بتوں کی پوجا کے ان دنوں میں ہم نے اپنے اور اپنی اولاد کے بت کی پوجا سے حفاظت کی دعا کی؟ ایک نبی مانگ رہا ہے، جبکہ وہ نبوی گھرانہ تھا جہاں سے توحید نکلتی ہے، اور پوری دنیا کے اندر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی توحید تو نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جا بجا توحید ابراہیمی کو نمونہ بنا کر بھیجا۔ وہ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اے اللہ میں خود کو اور اپنی اولاد کو بتوں کی پوجا سے تیری حفاظت میں دیتا ہوں، تو اپنی حفاظت کے اندر ہم سب کو رکھ۔ جن بتوں کی آپ تعظیم کرنے جا رہے ہیں، حضرت ابراہیم نے فرمایا ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، اے اللہ ان بتوں نے تو مومنوں کے درمیان میں اور پوری دنیا میں گمراہی کا کام کیا ہے، نہ جانے کتنے لوگوں کو گمراہی کے سر پر ڈال دیا۔ اس لیے ان کے حوالے سے، ان بتوں کے حوالے سے ہمارے دلوں میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اللہ تیری توحید کے خلاف یہ دلالت پھیلانے والے، گمراہی پھیلانے والے ہیں، ہمارے دل میں ایک ذرہ برابر ان سے محبت اور تعظیم کا جذبہ نہ آنے پائے، ورنہ جھانک کے اپنے گریبان میں ہم کو اپنا ایمان ٹٹول لینا پڑے گا، کہیں ایمان کا پنچھی اڑ تو نہیں گیا۔ بہت ضرورت ہے اس وقت کہ ہم لوگ جو ہے ان حضرات سے ایک مرتبہ دستبرداری کا اظہار کریں۔ ہمارا رب کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ، یہ ہندوستان کے اس وقت کے حالات کے مطابق مومنوں کو کیا کرنا ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بہت صاف فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ، تمہارے لیے بہت بہترین نمونہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام میں بھی، اور ان کے جو پیروکار تھے، ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان کے اندر بھی۔ اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے اعلان کر دیا تھا اپنی قوم میں، انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ہم تم سے بھی بری ہیں اور تم جن کو پوجتے ہو ان سارے صنموں سے اور بتوں سے بھی بری ہیں۔ مومن کو اعلان کرنا پڑے گا، توحید میں کمپرومائز بالکل نہیں چلے گا، شرکیات کے اندر آپ مصالحت نہیں کر سکتے۔ شرک میں ٹیبل پر بیٹھیں گے صلح کرنے کے لیے تو توحید کھو کر آئیں گے۔ اعلان کرنا پڑے گا ہم بری ہیں تم سے اور تمہارے بتوں سے بھی بری۔ یہ اللہ فرماتا ہے کہ مومنوں کے لیے اس میں نمونہ ہے، اور وہ نمونہ صرف جو ہے قرآن کریم کے صفحات میں رکھنے کے لیے نہیں ہے، زندگی میں اتارنے کے لیے ہم کو اعلان کرنا پڑے گا۔ اذ قالوا لقومہم، اپنی قوم کے بیچ کہہ دو انا براء منکم ومما تعبدون من، اتنا ہی نہیں ہمارا رب کہلواتا ہے یہ بھی بولو کفرنا بکم، ہم تمہاری ساری مذہبیات کا کفر کرتے ہیں، اسلام کو مانتے ہیں اور تمہارے جتنے بھی مذہب ہیں ان سب کا کفر کرتے ہیں، اور تم سارے لوگوں سے بھی اپنی برات کا اظہار کرتے ہیں۔ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، ہم سے اگر کمپرومائز کرنا ہے تو ایک بات کے اوپر بیٹھ سکتے ہو، صرف اللہ کی عبادت کرو، باقی اس کے علاوہ ہمارے درمیان میں کمپرومائز کی کوئی شکل نہیں۔ تم جدا پلیٹ فارم پر، ہم الگ پلیٹ فارم کے اوپر، ہم کبھی ایک پلیٹ فارم پر توحید اور شرک میں جمع نہیں ہو سکتے۔ یہ اعلان کرنا پڑے گا۔ کون بولے گا یہ؟ کیا ہم لوگ جو ہے اس کے مکلف نہیں ہیں؟ ہمارا رب قرآن مجید کسی اور قوم کے لیے تو نہیں بھیجے ہوئے، ہم لوگ مکلف ہیں، ہم کو کہنا پڑے گا کہ توحید کے باب میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، میرا رب پہلا اور باقی پوری دنیا دوسرے نمبر کے اوپر۔ کہاں ہمارے دلوں کے اندر یہ جذبات ان سے محبت کے آ گئے، اور کہاں ہمارا رب یہ چاہتا ہے جن کے دلوں میں اتنی نرمی ہے کہ وہ بتوں میں شرکت کرتے ہیں، بتوں کی جو ہے ویڈیو میں شرکت کرتے ہیں، کیا ان کی زبان اٹھ سکے گی یہ کہنے کے لیے کہ ہم تمہارے بتوں کا انکار کرتے ہیں؟ سچی بات یہ ہے جو بت کی تعظیم کرتا ہے، ان کی آرتیاں اتارتا ہے، ان کی ویڈیو میں شریک ہوتا ہے، یہ آدمی اللہ تعالیٰ کے یہاں ضالون میں داخل ہو جاتا ہے، جن سے ہر مومن کو کہا گیا کہ اپنی نماز میں ان لوگوں سے پناہ مانگو۔ یہ ضالون لوگ ہیں، گمراہ لوگ ہیں، ہم نہیں پڑھتے نماز کے اندر اے اللہ تو ہم کو سیدھا راستہ دکھلا،
ان لوگوں کا راستہ جن لوگوں کو تو نے انعام سے نوازا، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غصہ اترا، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے۔ مجھے بتائیے بت کی پوجا گمراہی ہے کہ نہیں؟ اور ہر مومن سے رب کہلواتا ہے کہ نہیں کہ ان سے ایسے گمراہ لوگوں سے جو ہے ان کے راستے سے تم اللہ کی پناہ میں آؤ۔ اس لیے آدمی بلیک لسٹ میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں بت کی تعظیم کرنے کی وجہ سے۔ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ اس موقع کے اوپر مجھے کہاں کھڑا رہنا ہے اور کن لوگوں کا ساتھ دینا ہے، اس سلسلے میں دو ٹوک فیصلہ کر لینا پڑے گا، ورنہ یہ ریلا کوئی بعید نہیں کہ ہمارے پاؤں تلے بھی کل کو آ جائے اور پھر ہم فیصلہ نہ کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سلسلے میں ہوش کے ناخون لینے کی توفیق عطا فرماوے، اور نہایت سنجیدگی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج تک ہمیں مومن رکھا ہے، ہمیں اس فیصلے کی توفیق دے کہ مرتے دم تک ہر چیز سے ہم کمپرومائز کر سکتے ہیں، ایمان کے ساتھ ہم کبھی کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو سمجھ دے اور آئندہ ان کے تہواروں کے اندر ہم لوگ بالکل کنارہ کشی اختیار کریں اور دشمناوٹ ان کے بتوں سے ہمارے دلوں کے اندر ہو، اس درجے کا معاملہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق بخشے اور ہمارے ایمان کی اور ہمارے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرماوے۔ وآخر دعوانا